اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں، سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز۔ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، میرے آقا کی اولاد کتنی تھی، ان کی ازواج مطہرات کتنی تھی، حضور نے کتنی شادیاں فرمائی، صحابہ کی تعداد کیا تھی، عشرہ مبشرہ کتنے تھے، کون تھے، یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہو، اس لیے کہ وہ اگر اپنے نبی کی سیرت نہیں جانتا تو پھر کس کی سیرت جانے گا؟ کون ہے جو تمہارا آئیڈیل ہے، کون ہے تمہارا نمونہ عمل؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں۔ اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا؟ یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو، یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی، اور سب سے بڑی بات ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی۔ ابتر لفظ، اقطع لفظ، اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ اب بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقطع ہیں، ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے، اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی۔ ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں۔ یہ کس کی نسل ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے،
कायनात में किसी की नस्ल इस तरह से महफूज नहीं। एक बात याद रखें, हुजूर की जो नस्ल है आज, इस तरह की पूरी दुनिया में किसी और की नस्ल महफूज नहीं। सादात के शजरे महफूज हैं, इनके नसब महफूज हैं, और इनकी आल औलाद, इनके खानदान, इनके तमाम हसब और नसब आज भी महफूज हैं। जाओ सादात की खानकाहों में, वो सारे शजरे और तारीख लेकर बैठे हैं। मेरे अजीजों, इसी को तो कहा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद आज पूरी कायनात में है, और यही शान मुस्तफ़ा है जिसको आला हज़रत ने यूं कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ा ने गिरामी, ये शान मुस्तफ़ा है। जब कभी किसी ने हुजूर की ज़ात पर उंगली उठाई तो जवाब कहां से आया? खुद खुदाए कदीर व जब्बार की तरफ से आया। अल्लाह ने कभी सूरे वद्दुहा उतारी, कभी सूरे लहब उतारी, कभी सूरे कौसर उतारी। अब कौसर का माना मैं बयान करके हुजूर की शान पाक के चंद आपके सामने झलकियां रख दूं। कौसर क्या चीज है? कौसर किसको कहते हैं? बाज लोग यही समझते हैं कौसर एक नाम है या फिर हौज़े कौसर है। कौसर की हजारों तारीफें हुई और इसकी कई तफासीर हैं, कई इसके मफहूमात भी मुफस्सिरीन ने बयान की, लेकिन जो हकीकत ज्यादा राजे है वो मैं बताता हूं। कौसर अरबी का लफ्ज है और अरबी में बलागत एक चीज है, ये सारे लोगों के समझ में नहीं आती। अरबी एक ऐसा लिटरेचर है कि एक एक लफ्ज आता है 70-70 मानों के लिए। कभी कभार एक एक ऐसे वर्ड हैं जो 1000 माने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और अरबी में वुसात बहुत है, एक लफ्ज बोलकर कई माने मुराद लिए जा सकते हैं। अब कौसर क्या चीज है, अब मैं आपको बताता हूं। अरबी में एक लफ्ज है कसीर। कसीर ज्यादा को कहते हैं, कलील का अपोजिट क्या है? कसीर है। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट ब्लैक है, काला है। ये अपोजिट चीजों को मैं बता रहा हूं। कलील अगर कोई चीज है तो थोड़ी है, थोड़ी चीज को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और इसका अपोजिट क्या होता है? कसीर। समझ में आ रही बात? मैं समझा करके जाना चाहता हूं। कसीर कलील का अपोजिट होता है। अच्छा, अगर कसीर से भी ज्यादा बोलना है, मिसाल के तौर पर 10 के अपोजिट में 100 लेकर के आ गए, एक तरफ 10 रुपए है, ये कलील है, 100 रुपए क्या है? कसीर है। लेकिन हमको और भी ज्यादा बोलना है तो अरबी में उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। कसीर से भी ज्यादा हो तो अक्सर है। अक्सर कितना होता है उसकी लिमिट नहीं बयान की गई, वो लाख भी हो सकता है 10 के मुकाबिल में, 10 रुपये के मुकाबिल में लाख भी आ सकता है, वो अक्सर हो गया। अब अगर अक्सर से भी ज्यादा बोलना है तो उसको कौसर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कौसर कहा जाता है। एक है कसीर, उससे ज्यादा को अक्सर कहते हैं, उससे भी ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? कौसर। ये 3 जुमले तो याद रखो मुसलमानों, 3 बातें तो याद रखो, कसीर, अक्सर और कौसर। अब मैं ये आयत पढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। ये कितना है कौसर? कैसे अंदाजा कर सकेंगे? मौला तूने हमारे नबी को क्या दिया, कितना दिया, इसी से आप अंदाजा कर ले। ये पूरी जो कायनात है, ये पूरी जो दुनिया है जिसमें हम और आप जी रहे हैं, ये पूरी रुए जमीन, इस पर मौजूद पूरे समंदर, इस पर मौजूद तमाम दरख्त, इस पर मौजूद तमाम चरिंदों परिंद और जानवर, इस पर मौजूद तमाम जिन्नात, बल्कि फरिश्ते, मलाइका, ये पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया, इसमें लाखों करोड़ों मखलूकात अल्लाह की आबाद है। कीड़े मकोड़े अलग, चरिंदों परिंद अलग, जानवर अलग, बहाइम अलग, समंदर की करोड़ों मछलियां अलग, जिन्नात की बे इंतहा तादाद अलग, याजूज माजूज की कसरत अलग, आसमानों में रहने वाली मखलूकात अलग, मलाइका, फरिश्ते, ये तमाम मखलूकात अलग। इन तमाम कायनात की चीजों को अल्लाह क्या फरमाता है? कुल मताउद दुनिया कलील। ऐ महबूब आप फरमा दें ये पूरी दुनिया कलील है। क्या है?
पूरी दुनिया का सामान कलील है, इसमें करोड़ों इंसान भी आ गए, हम भी कलील हैं। पूरी रोए जमीन आ गई, ये भी कलील है। ये सारे आसमान आ गए, ये भी कलील है। ये सारी कायनात के हर जर्रे इसमें आ गए, ये कलील है। अब रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है ये पूरी कायनात कलील है। क्या है? कलील है। और इस कायनात से अगर कुछ ज्यादा होना चाहिए था तो वो कसीर है, और कसीर से भी ज्यादा चाहिए था तो अक्सर है, और अक्सर से भी ज्यादा चाहिए था तो वो कौसर है। ऐ महबूब, हमने आपको ये पूरी कायनात में मौजूद ये कलील नहीं दिया, इससे थोड़ा ज्यादा कसीर भी नहीं दिया, उससे ज्यादा अक्सर भी नहीं दिया। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर दिया है, हमने आपको कौसर अता किया है। अजीजा ने गिरामे वक़ार, ये शान मुस्तफ़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा हमने कौसर दिया है। इसीलिए शायर ने कहा था, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच हमा खूबानदारंद तू तन्हादारी। ऐ रसूल पाक, आपको अल्लाह ने हुस्न यूसुफ भी दिया है, और हुस्न यूसुफ यदे बैजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यदे बैजा भी आपको दिया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई भी दी गई। और फिर आखिर में शायर कहता है वो तमाम खूबियां जो अंबिया रखते थे, या रसूल अल्लाह, वो तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने अता की। और इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान आज़मत में चंद मिसालें अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफ़ीउल्लाह का खिताब दिया, वह अल्लाह के सफ़ी हैं। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम कसरत बुका में मशहूर थे, यानी आप कसरत से रोया करते थे। काफ़ी सालों तक आपने गिरिया बाजारी की, और ये कसरत बुका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह के खिताब से सरफराज हुए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नजाबत आपको दी गई, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने नजी भी बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील कहा, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाया। जो उन नबियों को सिफ़ात दी गई, वो तमाम तर सिफ़ात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में अता की गई। वो तमाम खूबियाँ जो अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया को दी, वो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। अब चंद मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक है मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, इनके वाक़यात अक्सर सुनाए जाते हैं और सुनते भी हैं आप। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक बात मैं अर्ज करता हूँ। आप कोहे तूर पर जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे खुले आंखों देखना चाहता हूँ। कुरान पाक में है, रब्बी अरिनी, ए अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, लन तरानी, ए मूसा तू हरगिज मुझे नहीं देख सकेगा। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, तो रब ताला ने फिर किस अंदाज में बुलाया, फखलअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ए मूसा, अपनी चप्पलें उतार दें, अपने नालैन उतार दें और कोहे तूर पर आए। कोहे तूर मिस्र की वादी सीना में मौजूद एक पहाड़ी का नाम है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर चढ़ते हैं, वहां पर हुक्म क्या होता है, करीब मौजूद एक दूसरी पहाड़ी पर एक दरख्त है, उस दरख्त पर आप देखते रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त पर देखते रहे। रब ताला ने अपनी ज़ात मुबारका की तजल्लियात में से सुई के नाके से भी कम हल्की तजल्ली उस दरख्त पर नाजिल फरमाई। और रिवायात ये बताती हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, अल्लाह ताला ने जब उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली का इजहार फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा करके गिर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम गश खा करके गिर गए और पूरा पहाड़ जल करके राख हुआ।
آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا، پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نالین اتار کر کے آئیں، اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی، اتنا ہی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی۔ اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی، آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا۔ اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے۔ اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، کس شان سے؟ جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا، اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ، اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے، اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو، آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں، بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی، اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا، زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے، سب نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے، اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے عزیزوں، نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، میرے آقا کی تعریف بیان کی، اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، 7واں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ سب کے نظارے کیے، اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے، اب میرا مقام نہیں ہے، آپ جائیں میرے مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا؟ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی، اور ذات الہی کو دیکھا، اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغا، نہ آپ کی پلک جھپکی، نہ آپ نے آنکھ بند کیا، بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے، میرے مصطفیٰ جانے۔ واپس جب تشریف لائے
एक बार नहीं 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा था। आपको वाक़या मालूम है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। मेराज के वाक़े में जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से वापस आए, ऐ मुसलमानों, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पर एक हल्की तजल्ली रब्बे ज़ुल जलाल की देखी जो सुई के नाके से भी कम थी, और उतना देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का हाल ये था कि वो 3 मील दूर रात के वक्त किसी पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी को देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा, जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे ज़ाते खुदाबंदी को देखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा। क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, 2 आसमानों के बीच में जो सफ़र है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफ़र, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, जन्नत व दोज़ख, इन सब का नज़ारा करना, और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता है मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी ही बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीज़ों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ़ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफ़र हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफ़र दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है। तो यहाँ मसाफत किस बात की? मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी, और कायनात का वक्त इतना ही रहा, कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन? किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था, आपको मैं भी बता देता हूं। अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद
उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है 12 बजे से ही चलेगी। 6 घंटे ये ऑफ थी इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था, तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया। इसलिए कि हमारा यकीन तो ये है, ये कायनात पूरी रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के सदक़े में बनाई है, मेरे आका के सदक़े में बनाई है। इसकी सुइयां जो कायनात की चलती हैं वो मुस्तफा की शान से चलती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलती हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब न इस रुए जमीन पर थे और न इस कायनात में थे, वो आसमानों पर गए। अब हमें पता नहीं 500 साल के लिए गए थे या 5000 साल के लिए गए थे या 5 लाख साल के लिए गए थे, हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब वो जाने कायनात वापस तशरीफ लाए तो इस कायनात का टाइम और वक्त जहां रुका था वापस वहीं से चलने लग गया। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बात समझ में आ रही है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहली बात ये समझ जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा भी नहीं। इकबाल ने क्या बेहतर अंदाज में इसको यूं अपने अशार में तरतीब देते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे मुस्तफ़ा का नाम ही तो है जो इस कायनात को चला रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने भी फरमाया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हम आगे कहते हैं सफ़ीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक बात याद रखना, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमावोस, अगर बउन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सका तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। हुजूर पाक असले कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात। अब मेरे आका की एक शान और भी बयान कर दूं। मेरे अजीजों, हमारा ये जलसा, यहां जो रौनक लगी हुई है, इसी के चलते हुए, इसी को मिसाल में रखते हुए अर्ज करता हूं। आप महसूस करते हैं कि यहां पर दुनिया का एक दस्तूर है, ये स्टेज आपने सजाया, सुबह से हो सकता है सजा रहे होंगे, वॉलंटियर यहां पर तरतीब दे रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे कारकुनान मेहनत कर रहे होंगे, फूल लगाए, स्टेज सजाए। और किसके लिए सजाए? एक मुकर्रिर आएगा, एक खतीब आएगा, ये उलमा आएंगे। इसीलिए चले मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। आपके यहाँ शादियाँ होती हैं, शादी में भी मंडप सजाया जाता है या हॉल में होती है आपके यहाँ, हॉल में बहुत सारी चीज़ें सजाई जाती हैं, कुर्सी रखी गई, फूल लगाए गए, हर तरह से ज़ेबो ज़ीनत किया। किसके लिए? मियाँ दूल्हे के लिए ना। बाराती पहले आ जाते हैं कुछ इस्तकबाल करने के लिए, फिर दूल्हा आता है, कुर्सी पर बैठता है, निकाह हो गया और खाना खा लिया लोगों ने, और उसके बाद रुखसती हो गई, दूल्हा अगर चला गया तो मुझे अब जो बात कहनी है वो ये है, ए मुसलमानों सच बताओ, दूल्हा चला जाए महफिल से तो क्या वो सजावट वैसी रहेगी? क्या वो हाल में ज़ेबो ज़ीनत वैसी रहेगी? सब निकाल दिया जाए। अरे शाम होने से पहले पहले हाल बेहाल भी होता है, बहुत सारी जगहों से सारी ज़ीनत और सारी ज़ेबो आराइश ख़त्म कर दी जाती। उनसे पूछे मियाँ क्यों नहीं रखते?
کہا اب دولہا گیا تو پھر اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت، یہ دولہے کے لیے سجائی گئی تھی. دولہا آیا، نکاح بھی ہوا اور چلا گیا. اب ہم یہ ساری لائٹنگ نکال دیتے ہیں، پھول نکال دیتے ہیں، کرسی ہٹا دیتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. دولہا آنے سے پہلے سجایا گیا اور دولہے کے جانے کے بعد ہٹایا گیا. یہی چلتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں پہلے زمین کو بچھایا، پھر آسمان کا چھت تانا اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے، ستاروں سے جگمگایا گیا، چاند و سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا. یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہو رہا تھا. یہ سارا نظام رسول پاک کی آمد کے لیے چل رہا تھا. اسی لیے تو حضرت ادریس بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. موسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد نبی آنے والے ہیں. سارے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں. وہ سب باراتی کے طور پر حضور پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے انبیاء آئے. میرے عزیزو، یہ زمین کا فرش اور بچھونا، یہ آسمان کا چھت اور یہ درختوں کے کمکمے، یہ سمندروں کا لہلہانا، یہ خوبصورتیاں، تاروں کا جگمگانا، چاند و سورج کا جھلملانا، یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے تھی. اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا اور نہ ہی دنیا کو بناتا. یہ سب چیزیں اے رسول آپ کے لیے بنائی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی. زمین بچھائی گئی، آسمان کا چھت تانا گیا، یہ سب ستارے جھلملا رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ دولہا 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن جلوہ افروز ہوا اور مدینہ طیبہ میں روپوش بھی ہوا. 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تمام انسانوں کے سامنے گزاری. اور اس کے بعد جب میرے آقا تشریف لے گئے، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ دولہا چلا جائے تو کرسی ہٹا دی جاتی ہے، دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے اور لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے، پھول نکال لیے جاتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، زمین و آسمان سجائے گئے تھے، ستارے اور چاند و سورج بچھائے گئے تھے، تو اب میں یہ پوچھتا ہوں مصطفیٰ اگر چلے گئے تو یہ سب چیزیں ابھی باقی کیوں ہے؟ یہ زمین ابھی کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ یہ تارے ابھی کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ یہ سورج ابھی کیوں چمک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں، ان اشیاء سے اگر تم پوچھو گے تو یہ ببانگے دہل کہیں گے. سورج بھی کہے گا، چاند بھی کہے گا، تارے بھی کہیں گے، زمین و آسمان بھی کہیں گے. اے عقل کے اندھے، ذرا آنکھ کھول اور دیکھ، دولہا گیا نہیں، روپوش ہوا ہے، سلطنت اس کی محشر تک قائم ہے. وہ دولہا صرف روپوش ہوا ہے. یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان گرامی، یہ ہے شان مصطفیٰ. آپ یہ ہمارا مسکرانا، یہ ہمارا چہچہانا، یہ سب مصطفیٰ کی بدولت ہے، انہی کی برکت ہے. یہ زمین جو باقی ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے باقی ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگوں کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے، بادشاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم بادشاہ اعظم کہتے ہیں. آج بھی اگر ہمارے دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف سلطنت مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہاں ایک بات یہ بھی، کسی نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کے دوران کہا کہ موجودہ سرکار ایسی ہے، موجودہ سرکار، گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں. آپ نے برجستہ کہا سرکار کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، سرکار صرف مدینے والے تاجدار کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سرکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جملے بدلو. اور آج بھی اگر حکومت ہمارے سینوں پر کسی کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں آپ، 14 صدیاں بیت گئی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور نہ ہی ان کے زمانے میں
ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی بحمداللہ ہمارے گھر کے ہر بچے میں یہ جذبہ موجود ہے، نام لے کر کے تو دیکھو بچہ گردن دینے کو تیار ہے۔ یہ محبت، یہ اطاعت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسا بادشاہ جو صرف سروں پر حکومت نہیں کرتا، دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ادیب لائل پوری کہتا ہے، ایک شاعر ہیں، یوں کہتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر۔ ایک بادشاہ اپنی محبوبہ کے رخسار پر تل، اس پر سمرقند اور بخارا 2 شہر اس نے بخش دیے، انعام میں دے دیے۔ اب وہ شاعر کہتا ہے، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو ہیں تیار، سر اپنا ہتھیلی پر لیے ہیں کرنے کو نثار۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر بادشاہت ہو تو ایسی ہو کہ روح پر بھی ہو، قلب پر بھی ہو۔ آج میں شان مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کروں، دنیا کا ایک قانون یہ بھی ہم نے دیکھا، آپ کا شہر تو ہیریٹیج کہلاتا ہے، بادشاہوں کا، راجے مہاراجاؤں کا شہر ہے، اور ہو سکتا ہے تاریخ میں تو پڑھا ہوگا، آپ تو نہیں دیکھا ہو، بادشاہ کی کرسی لگتی ہے اور اگل بغل میں وزیر بھی ہوتے ہیں، وزیروں کا بھی دربار ہوا کرتا ہے، اور جب بادشاہ اٹھ جاتا ہے تو وزیر نہیں بیٹھتے، وزیر بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ بے ادبی سمجھی جاتی۔ بادشاہ جب کرسی پر ہے تو اس کے پہلو میں وزیر ہوتے ہیں، اور جب تک وزیر بیٹھے ہیں، یہ بادشاہوں کا نظام ہوتا تھا کہ جب تک وزیر پہلو میں بیٹھے ہیں اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کی بادشاہت قائم ہے، کوئی بھی رعایا آئے اور سوال کرے، اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ کہا جاتا کہ نہیں اب بادشاہ چھٹی پر جا رہے ہیں، سلطنت اٹھائی جا رہی ہے، کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے، سلطنت کا دروازہ کھلا ہے، اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کرتے، یہ دستور ہوا کرتا۔ اب آؤ میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے۔ کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور ساری حدیثیں پڑھنا، حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر عمر پہلو میں تھے۔ یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا، کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش۔ میرے عزیزو، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہیں، بادشاہ اعظم ہیں۔ جب مدینے کی دھرتی پر تھے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وزیر کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، رحلت فرمائے، اور وہ بقعہ نور جس میں میرے آقا آج آرام فرما ہے، روضہ رسول گنبد خضرا کے نیچے جہاں میرے آقا آرام فرما ہے، میرے آقا کے وصال کے بعد ترتیب تو دیکھیں، حضور کے پہلو میں پہلی مرتبہ حضور کے بعد اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق دفن ہوتے ہیں، چند سالوں کے بعد دوسرا اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو حضرت عمر دفن ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں دفن ہوا۔ حضور کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دفن ہونا چاہتی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت عمر ہی وہاں دفن ہو، اور اس کے بعد وہ دیوار بند کر دی گئی۔ اب اس حجرہ پاک میں میرے آقا آرام فرما ہے، اور پہلو میں ابو
बकर व उमर आराम फरमा है। अब मैं कहना ये चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर ये कहता है बादशाह के अगल बगल वजीर हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है, ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है और बगल में अबू बकर और उमर वजीर बन करके आज भी तशरीफ फरमा है। अज़ीज़ान ने मुकर्रम, बादशाहत आज भी कायम है और वजीर अब भी पहलू में आराम फरमा है। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब सूर फूंका जाएगा कयामत के दिन और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर फरमाते सबसे पहले जो अपनी कब्र से उठेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर और उमर उठेंगे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर का मैदान भी किस शान से बयान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, मैं इस हालत में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर के कंधे पर होगा। महशर के मैदान में भी रसूल इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि हर कहने वाला कहेगा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी ये बताया जाएगा कि आज शान है अगर किसी की तो सिर्फ शान मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में मैंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम की हयात से एक चीज़ ली थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, रहम व करम में बेमिसाल नबी, सजूद व सखा में बेमिसाल नबी। एक बार हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि क़ारून जो बहुत ख़जानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहि सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके ज़माने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फ़र्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब क़ारून के खजाने बहुत थे, 70 ऊंटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपये दे दे, इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज है, कभी किसी के यहाँ आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ ये करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल आए, फिर करोड़पति भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, क़ारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्जाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्जाम, बहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में क़ारून खड़ा हुआ और पूछा जिना की क्या सजा है। मेरे मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता, जिना बहुत दूर की चीज है। उसने इशारा किया औरत को कि खड़ी हो जा, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है। वो खड़ी तो हुई लेकिन बोल ना सकी, थर थर कांपती रही। और उसके बाद कहा मुझे क़ारून ने पैसे दिए हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए। जब ये बात सुनी मूसा अलैहिस्सलाम को इतना जलाल आया, आपने जमीन को हुक्म दिया ऐ जमीन फट जा और इसे निगल जा। जमीन फट गई, क़ारून जमीन के अंदर धंसता रहा, धीरे धीरे उसके पैर घुस गए, कमर तक आ गई। उस वक्त उसने कहा मूसा तुम मुझे जमीन में धंसा कर मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रुकवा दिया, फिर हुक्म दिया है जमीन इसके सारे खजानों को निगल जा। जमीन फट गई, सारे खजाने तहस नहस हो गए। आज मिस्र की सरजमीन पर फयूम एक जगह है, वहां पर बहरे क़ारून एक जगह है जहां पर ये सारे खजाने धंसा दिए गए। अब वहां रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता,
ریت ہے یا پانی. اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا. زمین نگلتی چلی گئی, نگلتی. گردن تک آنے پر اس نے پکارا, اے موسیٰ معاف کر دو, اے موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی, کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی, اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا. ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا. اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے. حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے, اور مدینے طیبہ جب جانے لگے, عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. بڑے مہنگے ہوا کرتے. اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا. پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا. تیر اور ترکش اس کے پاس تھے. کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی. سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا, گھٹنوں تک اندر چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا, آپ شریف ہیں, ابن شریف ہیں, ابن شریف ہیں. آپ کے باپ, آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں. مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں, میں لالچ میں آ گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں, زمین سے کہا, اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا, سراقہ کو چھوڑ دے. زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے. وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا. میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی, دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا. حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا. میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. دوبارہ زمین پھٹ گئی, اب کمر تک دھس گیا, کمر تک دھس گیا. اور اس کے بعد پھر چلانے لگا, رونے لگا, اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں, سخی ابن سخی ہیں, آپ شریف النفس ہیں, آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی, مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں. میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا, زمین سراقہ کو چھوڑ دے, زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے. ایک طرف عطا ہی عطا ہے, یہ ہے شان مصطفیٰ. میرے عزیزو, سراقہ کو تو اب جانا تھا, چلا گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی. ایک ہے میرے مصطفیٰ, آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں, 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا, لالچ. میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا, پھر فرمایا, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی, اب گردن تک چلا گیا. اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا, اب سچی توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دو. اب سنو میرے عزیزو, میرے آقا نے اب کیا کیا, اب کیا کیا, آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا, سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے, 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں. قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا. جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں, لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا. اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے. اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے, میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اتنا سننا تھا, اس نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. وہ کلمہ طیبہ پڑھا,
اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار. اب وہ صحابی رسول ہیں, ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے. عزیزان گرامی, یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے. کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں, مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں. ایک دو نہیں, وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے, لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے. ایک دو نہیں, حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا, ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے, لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے, اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا, دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن, حضور کی وفات ہوئی, ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی, خلافت فاروقی آئی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا. قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا. قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں, حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے, اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے. جب لوگ جمع ہوئے گھر میں, حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ, سب واپس جاؤ, میں مرنے والا نہیں ہوں, تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا. لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے, وفات قریب آ چکی, آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے. حضرت سراقہ نے کہا خبردار, میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں. اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا. ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی, صحت یاب بھی ہوئے اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے, حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے, یہ لے جاؤ اے مسلمانوں, یہ امانت ہے. اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا. میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی, چاہے دن برباد ہو, سال برباد ہو, 100 سال بعد ہو, لیکن اتنی بات یاد رکھنا, زمین ٹل سکتی ہے, زمانہ ٹل سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی. عزیزان گرامی وقار, میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی. لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی. حاتم طائی کے کئی دروازے تھے, جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا, نوازتا تھا. لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا. لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے. کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا, ایسا کیسا ہو سکتا, سخی ہیں, حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں, اس کے تو 7 دروازے تھے, ان کا تو ایک دروازہ تھا. عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا, دوسرے دروازے پر جاتا, دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا, تیسرے پر جاتا, تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا, چوتھے میں جاتا. وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا. میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے, اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اس میں ایک بات میں عرض کر دوں, بڑی لگتی ہوئی بات ہے, میلاد قریب آ رہا ہے, ہم سب کے لیے علاج بھی ہے, دوا بھی ہے. میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں. سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے. ایک غریب آدمی, مفلس آدمی, قرض میں ڈوبا ہوا, پریشان حال, کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا, اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے. جب وہ دے نہیں سکا تو
قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتما ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے، قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات؟ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا، ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے۔ درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا روتا درود تو پڑتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا، اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے راز کی بات بیان کی، جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر، کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں، کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا، جا کر کے اتنی بات کہہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے،
مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے, ایسی بات کرتے ہیں, حضور نے بھیجا, کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا, بڑے اس کو یقین تھا, اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا, روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے, اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو, ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے, اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا. جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا, میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے, یہ غریب میرا امتی ہے, یہ آج مفلس ہے, اس کے لیے نرمی کر. اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا. اے غریب, اے مفلس, میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا, میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا. اب قاضی اسلام بتاؤ, کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو, ایسا سننے کو نہیں ملتا. جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی, غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا, یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی. اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں, یہ بھی رہنے دیں, ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے, خوشحال ہو کر کے. اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, وہی تو دربار ہے, وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. اے مسلمانوں, میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے, اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو. یا رسول اللہ, آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے. میرے آقا اگر رحم فرمائے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں, یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی.
یہ شان مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے۔ ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ادھر ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا، کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے۔ ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے، میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈھال دیتے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی، بیان نامکمل ہی رہے گا، اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی۔ آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کروں، میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کوئی صرف بریلی والا نہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے۔ اور امام شرف الدین بوسیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا، لا يمكن الثناء کما کان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور سعدی شیرازی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی برگنہگاراں مکن محروم جامی را درا آں یا رسول اللہ۔ شاعروں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق عرض کیا۔ اب آؤ وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی جب پکارتا ہے، اقبال اپنی زبان میں یوں کہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سارے شاعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آؤ شاعروں کا شاعر، کلاموں کا کلام، اماموں کا امام، بریلی کا تاجدار بھی بارگاہ مصطفیٰ میں شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنی ہی بات نہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے، دنیا والے جو بھونکتے ہیں بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ کی شان نہ کبھی کم ہوئی نہ کبھی کم ہوگی۔ کوئی کتا خارش زدہ اگر میرے مصطفیٰ کی شان میں بھونکتا ہے، ان قریب وہ کھجلی اسے لے کر کے مرے گی، تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے
ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले या रसूल अल्लाह। अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स मरदूद ज़माना, पाखंडी वक्त मेरे मुस्तफ़ा की शान में अपनी दरीदा ज़हनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफ़ा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शान मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायरों ने अपने अपने अंदाज में कहा होगा, लेकिन आशिकों की बात ही कुछ और होती है। गुस्ताखों को छोड़ें, वो अपने खुजली में मरने वाले हैं, अनकरीब देखोगे अल्लाह उनको कैसे अजाब में गिरफ्तार करेगा। वो आज भी दुनिया देख रही है। किसी अभी शायर ने नाम लिया था, मैंने तौबा किया, इस मुकद्दस और पाकीज़ा मिंबर पर उस खबीस मरदूद नफ्स का कभी नाम तक ना लिया जाए, कभी नाम ना लिया जाए, जिसकी माँ ने हलाल तरीके से पैदा ना किया हो। मिंबर रसूल पर उसका जिक्र कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। गुस्ताखे रसूल कुरान कहता है वो जिना से पैदा होता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरह कलम में अल्लाह ने फरमाया जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हलाल नुत्फा हो ही नहीं सकता। जिसका नुत्फा हलाल नहीं उसको मिंबर पर कैसे बयान किया जाए। हरगिज़ आइंदा कभी नाम ना लिया जाए, जहां जरूरत होगी हम नाम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उन कमीनों और बदबख्त ज़माना को आज दुनिया भी देख रही है, अपनी ही कौम से पीछा छुड़ाते हुए जगह जगह मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक रसूल के लिए अल्लाह ने हर मैदान कुशादा रखा है। आज आपने देखा 6 महीने नहीं गुजरे होंगे उस खबीस को आज मुंह छुपाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को कदम रखने की जगह नहीं मिलती। ये मेरा मकाम नहीं, बात सिर्फ इतनी है, जो मेरे नबी की शान बयान करेगा, मुस्तफ़ा का नाम लेगा, मौला उसे चांद से ज्यादा बुलंद भी करेगा। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये एक बात याद रखना है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत का राज सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे मौला फरमाता है, उसकी तर्जुमानी ये इकबाल कहता है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तुम कौन से तख्त की बात करते हो, तुम्हें भीख मांगने की भी जरूरत नहीं आएगी, किसी इलेक्शन में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। आपने देखा एक अताए रसूल मदीने से चल करके अजमेर की धरती पर आया, आशिक रसूल ही तो था, आशिक रसूल, अताए रसूल, आले रसूल आया, किसी से इलेक्शन में वोट नहीं मांगा। 800 साल हो गए, कुर्सी अभी भी कायम है, आज भी हुकूमत कायम है। ये हुकूमत ये इस तरह से जुल्म से हासिल की हुई नहीं होती, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वफादारी रसूल में दी जाती है। एक बात याद रखना, मेरा ये जुमला सुन करके जाएं। बाज लोग ये कहते हैं मारे जाओगे मौलाना, बहुत सख्त बोलते हो, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में बंद कर दिए जाएंगे, सब कर लो। मैं ये कहता हूं किसी आशिक रसूल को तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
یہی جذبہ اللہ جوان رکھے. ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. پہلے ہوا تھا ایسے، ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین روما کے تخت کو پلٹ دیا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا ہے. اور تم نے گستاخی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، سورج کا کچھ نہیں بگڑتا. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے چاند اور سورج جن کے ناخنوں سے چمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کو کیا کم کر سکو گے. وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، کسی پاکھنڈی کی ایک غلیظ زبان سے کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے جب جب تم نے چھیڑا ہے ہمارے ایمان کا بخار پھر سے بڑھا ہے. ہاں یہ ناپنے کے لیے ہی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابھی مسلمان زندہ کتنے ہیں اور کتنے لوگ ابھی جی رہے ہیں. ان کی ہماری زندگی ناپنے کے لیے قتل و غارت نہیں، روٹی کپڑا چھین کر کے نہیں دیکھا جاتا، ہمیں بے حس کر کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمیشہ حضور کی شان میں توہین کر کے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ امت زندہ اس وقت تک رہی جب تک میرے آقا کی عزت کی حفاظت کرتی رہی. اور اگر آج یہ آوازیں گونج رہی ہیں جے پور کی سرزمین سے، یہ میدان اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تم ہرگز یہ سمجھنا مت کہ تمہاری یہ نعرے اور یہ تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ صرف اس میدان میں گونج رہے ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ میں اپنی مثال بتا دوں. ایک چھوٹی سی مسجد میں رمضان سے پہلے چند لوگوں کے درمیان جذبات بے قابو تھے. میں نے اس پاکھنڈی کو چیلنج مباہلہ کیا تھا. وہ ایک چھوٹی سی محفل تھی. میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری یہ محفل، ہماری یہ آواز اس مجلس سے زیادہ کہیں جا سکتی. لیکن ایک مہینہ نہیں گزرا تھا، امریکہ سے بھی فون آتے ہیں، UK سے بھی فون آتے ہیں، نیوزی لینڈ اور افریقہ سے بھی فون آتے ہیں، افریقہ اور پاکستان سے بھی، ہندوستان کے ہر شہر سے فون آتے ہیں. اور کہا جاتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ ہم نے بھی سنا. یہ میں اپنے کمال اور تعریف کے لیے نہیں کہتا، بلکہ اے سنی مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو. زبان سے کہنا تمہارا کام ہے، پہنچانا رب ذوالجلال کی شان ہے. مولا کریم ہے، جب وہ چاہتا ہے تو غریبوں سے بڑے بڑے تختوں کو پلٹ دیتا ہے. اور چند ہی لوگ کسی کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں. کبھی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کی طرف توجہ نہ کرنا کہ ہم سے کیا ہوگا، ایک میدان سے آواز جائے گی تو کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. بات سمجھیں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سانس جب تک باقی ہے یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرتے رہیں گے. آج سے یہ اس میدان سے ہر مسلمان یہ عہد کر کے اٹھے گا، گھر جاؤں گا بچے کو تربیت بھی دوں گا. ABCD الف با بعد کی بات ہے، پہلے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالوں گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. میری شام ہو تو مصطفیٰ کے نام اور صبح ہو تو مصطفیٰ کے نام. جب یہ جذبہ تمہارے بچوں کے دلوں میں آ جائے پھر تم انہیں جنگل میں بھی چھوڑ دینا، تمہارا یہ بچہ درندے شیروں سے بھی کبھی گھبرائے گا نہیں.
سبحان اللہ. کبھی نہیں گھبرائے گا، اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. رسول اللہ کے دربار کا ادنا کتا بھی ہو وہ پوری دنیا کے شیروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، کبھی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اپنی طاقت پر ناز نہیں ہوتا، اپنی نسبت پر اسے فخر ہوا کرتا ہے. آج اے مسلمانوں تمہارے پاس اگر سیاست نہیں، طاقت نہیں، تخت نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. ایک دولت ایسی ہے جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، وہ دولت ہے عشق مصطفیٰ کی، رسول اللہ کی غلامی کی. یہی تو صحابہ کہتے تھے، ان کے پیبند لگے کپڑے تھے، پیروں میں چپل نہیں تھی، امامہ نہیں پہن سکتے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوتی تھی، لیکن بادشاہوں کی طرف سے بولیاں لگتی تھی، اے جوان تو ہماری صف میں آ جا، تو محمد کے ہاں فاقہ کشی کرتا ہے، تجھے ایک کھجور پر پورا دن گزارنا پڑتا ہے، ادھر آ جا، ادھر آ جا. بڑی بڑی سلطنتوں نے بولیاں لگائی، مگر ان صحابہ نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا، اے دادانو تمہیں پتہ نہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اے سنی مسلمانوں تم انمول ہو، تمہاری قیمت بڑی ہے، تمہاری قیمت کیا تمہاری جوتیوں کو بھی کوئی خریدنے کی طاقت نہیں رکھنا چاہیے. ایک عاشق رسول اور غلام رسول کا یہ مقام ہو. اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سدا سلامت رکھے اور میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمارے سینوں پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.